السلام علیکم، پروگرام ہیلتھ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہڈیوں کو چٹکھانے کی آواز اور ویڈیوز کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کو۔ اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے کہ کائرو پریکٹس بیسیکلی ہے کیا، کون لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، کن لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کائرو پریکٹس کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ارسلان صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ اچھا، بیسکلی اس طرح ہے کہ جو کائرو پریکٹس ہے، کائرو پریکٹس ایک ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے ہائی ویلوسٹی لو ایمپلیٹیوڈ تھرسٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ ہائی ویلوسٹی لو ایمپلیٹیوڈ تھرسٹ کا مطلب ہے HVLA۔ HVLA کا مطلب ہائی ویلوسٹی لو ایمپلیٹیوڈ تھرسٹ۔ تھرسٹ کا مطلب ہے کہ گریڈ 5 کی مینیپولیشن جس جوائنٹ کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں، دیٹ از نون ایز HVLA۔ اس کا جو زیادہ تر جن چیزوں پہ زیادہ رول پلے ہوتا ہے وہ ہے ہماری اسپائن۔ باقی بھی جتنے بھی جوائنٹس ہیں ہمارے، ان سب کے اندر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور میں کافی اپنے پیشنٹس کو یوز کرتا ہوں، جس طرح کہ ریسٹ میں، نی میں، ایلبو میں، اس کے علاوہ فٹ میں، اینکل میں، ہم ان سب جگہوں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، تمام ایکسٹریمٹیز میں اور اسپائن میں۔ اس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے بیسکلی، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کائرو پریکٹس بیسکلی جب آپ ایک کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم گریڈ 5 کے لیے اینڈ رینج تک ایک پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں، اس کی موومنٹ کو، جیسے لیٹ سپوز اف دس از یور نیک میں جب ہم نے اپنا کائرو پریکٹس کو پرفارم کرنا ہے یا HVLA کو پرفارم کرنا ہے، تو ہم بیسکلی کرتے کیا ہے کہ ہم اس کی اینڈ رینج تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اینڈ رینج تک پیشنٹ کو لے جا کے وہاں پہ جا کے ہم ایک جرک دیتے ہیں یا کریک دیتے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگ یہ ڈریں اس چیز کو دیکھ کے کہ شاید کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا کوئی جوائنٹ ہل جائے گا یا کوئی ایسی چیز ہے۔ بیسکلی اس کا کانسیپٹ ہے کہ جب کریک آتا ہے، وہ کریک آتا کہاں سے؟ وہ جب ایک ورٹیبرا یا مطلب جو مورا ہے آپ کا، ایک مورے سے دوسرے مورے کے درمیان میں ایک ڈسک ہوتی ہے۔ اس ڈسک کے اندر بیسکلی ایک گودا ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلس پلپوسس کہتے ہیں۔ نیوکلس پلپوسس جو ہے وہ اس کے اندر جب ببلز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نائٹروجن ببلز ہوتے ہیں، جب وہ کریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسک کی اسپیس الانگیٹ ہو جاتی ہے، اس میں ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ چیز ہوتی ہے تو اس کو جب ہم کریک کرتے ہیں تو ان ببلز کے پھٹنے کی جو آواز ہوتی ہے، دیٹ از دی وائس which is that it is 100% safe. It does not have any contradiction till the time done by a proper professional or a proper person who is having enough of experience doing this thing. اس کے علاوہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ کچھ آسٹریوآرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ آسٹریوآرتھرائٹس میں 4 گریڈز ہوتے ہیں۔ ان 4 گریڈز میں سے جو 3.5 to 4 جو گریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے ملیں اور سرجری کی طرف جائیں، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف۔ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے کائرو پریکٹس نہیں ہے، بیکاز آئی ہیو سین اے پیشنٹ کیم ٹو می، کسی کائرو پریکٹر سے سو کالڈ، اور انہوں نے اس کی نی کو مینیپولیٹ کر دیا اور وہ آنٹی کی نی اچھی خاصی ڈیمیج ہو گئی اس کی وجہ سے، بیکاز دیٹ گائے ڈڈ ناٹ سی کہ یار ان کے گریڈ کون سا ہے، گریڈ کون سا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے پیشنٹس کو بھی اکثر میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کائرو پریکٹس کرانی ہے یا ہم نے اس مسئلے سے ہم آ رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا گریڈ ہے، کون سی سٹیج ہے۔ فروزن شولڈر کے کیسز بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم نے پہلے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے اس کو، ہم نے پراپرلی اس کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز واقعی میں ضرورت بھی ہے ان کے لیے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بیسک چیز ہم تھوڑی سی اگر اس پہ جائیں بیسکس پہ، تو کائرو پریکٹر اور فزیو تھراپسٹ میں فرق کیا ہے، اور کائرو پریکٹر کی کیا کوالیفیکیشنس ہوں گی، ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ایک اچھے کائرو پریکٹر ہیں؟ ٹھیک ہے، بیسکلی کائرو پریکٹر جو ہے وہ زیادہ تر ایک بہت زیادہ ایکسٹینسو وے میں اسپائن کو پڑھتے ہیں، رائٹ۔ فزیو تھراپی میں ہم لوگ، اور کائرو پریکٹر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی، جیسے میں نے پہلے بھی لفظ یوز کیا HVLA یا مینیپولیشن کا، وہ مینیپولیشن کرتا ہے گریڈ 5 میں تھرسٹ میں، جبکہ جو فزیو تھراپی ہے، فزیو تھراپی ایک بہت بڑی براڈ فیلڈ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس جو جیسے اسپورٹس انجریز ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس آسٹریوآرتھرائٹسز ہیں،
ہمارے پاس ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، ہمارے پاس جو اس طرح کے جتنے پرابلمز آ رہے ہیں ان کے جو لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں وہ ایک فزیو تھراپسٹ کے لے کے چلتے ہیں. فزیو تھراپسٹ موبلائزیشنس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. موبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 تک کی موبلائزیشن ہوتی ہے. اس کے اندر ہم پین کو ریلیف کرتے ہیں بائی جسٹ موبلائزنگ دا جوائنٹ سلائٹلی اینڈ ٹریٹنگ دا مسلز آلسو. ٹھیک ہے. جو کائروپریکٹر ہیں وہ بھی مسلز اور بونز اور ان سب کو ٹریٹ کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایک تو اسپائن پہ زیادہ کام کرتے ہیں, دوسرا وہ زیادہ کام کرتے ہیں آپ کا تھرسٹ پہ, مینیپولیشن پہ. رائٹ, یہ فرق ہے ان دونوں کا. اچھا, جو ڈگریز کی جہاں تک ہم بات کریں تو فزیو تھراپی کی 5 ایئرس کی ڈگری ہے, اسی طرح کائروپریکٹرس کی باہر کی دنیا میں 5 سے 6 سال کی ڈگری ہے پراپر, جس کے اندر وہ ہر ایکسٹرمٹی کو, مطلب ہر جوڑ کو, ہر ہڈی کو, ہر مسل کو وہ پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی ڈگری نہیں انٹروڈیوس ہوئی بھی, بٹ دیر آر سرٹیفکیشنز وچ پیپل آر ڈوئنگ. اور اس کائروپریکٹس کو آپٹ کرنے کے لیے, اس پروفیشن کو آپٹ کرنے کے لیے ون شوڈ بی اے ڈاکٹر اور اے فزیو تھراپسٹ. سمپل ایز دیٹ. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی لے مین اٹھ کے کہتا ہے کہ آج کو میں نے کائروپریکٹر بننا ہے, this degree is not and this profession is not applicable to that person. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فزیو تھراپی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, کائروپریکٹر ایکسٹینسو کیئر ہے, شارٹ ٹرم میں آپ کیور کر لیتے ہیں یا علاج آپ کا جلدی ہو جاتا ہے. کیا یہ پرسیپشن درست ہے؟ جی بالکل, یہ پرسیپشن درست ہے, لیکن لانگ ٹرم میں فزیو تھراپی بہت ضروری ہو جاتی ہے. لیٹ سپوز کہ اگر کسی کا انٹیریئر پیلوک ٹلٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ جو آپ کا پیلوس ہے, جو آپ کا ہپ بونز ہے, یہ اگر کسی کی آگے کی طرف شفٹ ہوئی ہوئی ہیں, کچھ کی نیچرل ہوتی ہیں, کچھ کی وہ ہو جاتی ہیں, لوگ وہ کیا کہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, ان کا کسی کا اسٹومک کی وجہ سے لائک وہ زیادہ اپنا ویٹ زیادہ ہو گیا, اس کی وجہ سے کمر کے درد ہے, اس کی وجہ سے تو انٹیریئر پیلوک ٹلٹ ہو جاتا ہے. اب انٹیریئر پیلوک ٹلٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیک پین تو ہم ٹریٹ کر لیں گے بائی کائروپریکٹس, ہم کریک کریں گے, اس سے وہ مسل ریلیز ہو جائیں گے سب کچھ. بٹ جو انٹیریئر پیلوک ٹلٹ کا جو ایک پروسیس ہے, ایک جرنی ہے, جو اس کو واپس ہم نے پوسٹیریئر پیلوک ٹلٹ پہ لے کے آنا ہے یا نارمل پیلوک ٹلٹ پہ لے کے جانا ہے, اس کو ہم فزیو تھراپی سے ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں بائی ڈفرینٹ ایکسرسائزز, بائی ڈفرینٹ اور بائی ٹارگیٹنگ اسپیسیفک مسلس اور ان کا ریلیز, ان کا اور ان کی جو ہے اسٹرینتھننگ پروٹوکالس کے اوپر, اسٹریچنگ پروٹوکالس کے اوپر ہم اس طرح لے کے چل سکتے ہیں. تو فزیو تھراپی ان دا لانگر ٹرم بائی آل مینس ہمیں ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. رائٹ. آپ نے بات کی پوسچرز کی, جی, تو پوسچرز جو ہیں وہ فزیو تھراپسٹ ہی ٹریٹ کرے گا یا ان کے بارے میں بتائے گا, یہ کائروپریکٹر کا کام نہیں ہے؟ نہیں, پوسچر کائروپریکٹر ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے آپ سے جیسے کہا ہے, دونوں مور اور لیس کام ایک ہی طرح ہی کر رہے ہیں, لیکن اس میں مینیپولیشنز آ جاتی ہیں, فاسٹ ریلیف آ جاتا ہے, جلدی ریکوری آ جاتی ہے. جیسے کچھ چیزوں کا بہت زیادہ مؤثر علاج ہے کائروپریکٹس میں, جیسے کہ شیاٹیکا, پوسچر کا امبیلنسز, مسل کے بہت زیادہ اسپیزم ہو جانا, وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل ہو جاتی ہے, کیونکہ انسٹنٹ ہے. جیسے آپ نے بات کی, انسٹنٹ ہے. اب ایک پیشنٹ میرے پاس آئے, ان کو شیاٹیکا کا پرابلم تھا, اس کی وجہ سے ان کی ساری اسپائن جو وہ تھوڑی ان کی ٹیڑھی ہو گئی ڈیو ٹو دیٹ پین, ان کو وہ ایک کرو آ گیا ان کی اسپائن میں. جب وہ چیز آئی ہے تو ہی کیم ٹو می. اب وہ فزیو تھراپی انہوں نے کرائی تھی, لیکن فزیو تھراپی سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پھر جب ہم نے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے تو ان کا کافی زیادہ ریلیف فیل ہوا, انسٹنٹ تھا. رائٹ. ایسا نہیں کہ فزیو تھراپی سے ان کو فرق نہیں پڑا, کہاں سے کرائی, یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے. کیونکہ موسٹلی فزیو تھراپسٹ آر ڈوئنگ کہ ہم مشینز لگا دیتے ہیں اور بس مشینوں سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بی ڈوئنگ مینول تھراپی, ہمیں مینول تھراپی کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے. رائٹ. اچھا, جس طرح آپ نے اسپائن کی بات کی, یہ کئی لوگ اس سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں, شیاٹیکا سے, موروں کے درمیان فاصلے کا کم ہو جانا, بڑھ جانا. تو کیا سرجری کے علاوہ کائروپریکٹس کے اندر اس کا علاج موجود ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اس کا علاج موجود ہے, کیونکہ کئی سارے ایسے کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں جو سرجری از اے ونڈرفل تھنگ. میں کسی کے بھی اگینسٹ نہیں ہوں, نہ میں سرجنس کے اگینسٹ ہوں, نہ میں فزیو تھراپسٹ جو کہ میرا اپنا پروفیشن ہے فزیو تھراپی, نہ میں کائروپریکٹس کے اگینسٹ ہوں. میں آئی ایڈوکیٹ ایوری بڈی, بٹ ہر بندے کی ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر تو آپ کا ڈسک ڈیسیکیٹری چینجز ہیں جو بالکل منیمل ہیں, ڈسک بلج ہے ہلکا سا,
اور آپ کی نرو کمپریشن تھوڑی سی آ رہی ہے، تو اس کیس میں آپ کا کائروپریکٹر سے بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. اور اکثر اوقات ڈسک کا کہا جاتا ہے لیکن ہوتا وہ مسکولر اسپیزم ہے. اس کے جو اینڈ پہ، جو ہپ کے اینڈ پہ آ کے جو مسلس اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں ریکٹر اسپائنی کہا جاتا ہے، یا کوارڈریٹس لمبورم ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، جب اس کی ٹائٹنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پین ہوتی ہے. سرجری تب آپ کرا سکتے ہیں یا تب کرانی چاہیے جب کنزرویٹو ٹریٹمنٹ آپ نے سارے کر کے دیکھ لیں، نان کنزرویٹو تب آپ کرائیں گے. اور جب خدا نخواستہ آپ کا یورین کنٹرول اور بلیڈر کنٹرول اور باول کنٹرول اگر آپ کا یہ نہیں رہتا تو، یا اس میں کوئی بندش آ جاتی ہے، تو پھر آپ سرجری کی طرف ہر حالت میں آپ نے فوراً جانا ہی جانا ہے. ادر دین دیٹ یو کین ڈیفینیٹلی کم ٹو اس، اور وی ہیو الحمد للہ ویری گڈ ریزلٹس. اینڈ اس کے علاوہ فزیو تھراپی میں بھی بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اس میں ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل ڈی کمپریشن یونٹ یا ٹریکشن مشین. وہ بیسکلی آرٹیفیشلی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو اگر گیپ کم ہو گیا ہے دو ڈسکس میں، تو وہ آرٹیفیشلی کسی طرح ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم الانگیٹ کر کے اس کو نارمل اپنی پلیس پہ لے کے آنے کی کوشش کریں. رائٹ. اچھا سر، یہ ڈائگنوز آپ کیسے کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس میں کئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فزیکل فارم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک تو MRI ہو گئی، ایک ایکس رے ہو گیا، ساتھ میں آپ کے فزیکل ٹیسٹ آ جاتے ہیں جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں. جیسے ایک اسٹریٹ لیگ ریز ٹیسٹ ہوتا ہے، پرفارمنس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم مسل کی انٹیگریٹی، بون کی انٹیگریٹی، جوائنٹ کی انٹیگریٹی، اس کی گرتھ، لائک مطلب اس کی موٹائی چوڑائی، یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس رینجز کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم گونیومیٹر کہا جاتا ہے، ہم وہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ انکلائنومیٹر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہم یوز کرتے ہیں. مطلب اس طرح کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں جس سے ہم یہ چیز لے کے آتے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ پروسیجر زیادہ MRI اور ایکس رے، اگر تو اسپائن کا ایشو ہے زیادہ. ایکسٹرمٹی کے ایشو میں تو پھر ہم یہ نہیں کرتے، ہم پھر اس میں باقی ساری چیزیں اپنی دیکھ لیتے ہیں. ایکس رے اس کا بھی ہم کراتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈیکمپوز ہو جانا کوئی جوائنٹس میں تھوڑی بہت جب ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، ہاؤ ارلی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کب تک وہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا کس لیول تک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز ڈیکمپوز ہوگی وہ دوبارہ فارم تو نہیں ہوگی؟ جی ایگزیکٹلی. اس کے اندر ہمارا جو میتھڈ ہوتا ہے، جیسے لیٹ سپوز اف وی ٹاک اباؤٹ دی آسٹیوآرتھرائٹس، کیونکہ بڑی کلاسک ایگزامپل ہے. اس میں ایک ہڈی اوپر ہوتی ہے، ایک ہڈی نیچے ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ ہوتی ہے. دونوں ہڈیوں میں کروژن شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. جب وہ شروع ہوتی ہے تو اس کے سے جوائنٹ جو آپس میں رگڑ کھانا شروع کر دیتا ہے. اب ہمارے پاس اگر تو ہم گریڈ 1، گریڈ 2، 2.5 تک ہمارے پاس پیشنٹ آ سکتا ہے. ہم اس کو بڑا اچھا مینیج کر سکتے ہیں. ہم اس کے اندر بیسکلی مسلس جو ہیں ان کی اسٹرینتھننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس اسٹرینتھننگ کی وجہ سے اس کا جو لوڈ ہے جو کہ اس کے جوائنٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ اس کے جوائنٹ پہ نہ آئے اور وہ اس کا بیئر کرے اس کے مسلز بھی اسٹرینتھننگ کر کے. اور اگر تو 3.5 4 تک چلا گیا ہے، گریڈ 4 تک چلا گیا، پھر وی آر سوری، پھر وہ آپ سرجری کرائیں اور اس طرح کے ٹریٹمنٹ میتھڈس کی طرف جائیں جو کہ جتنا ارلی ہوگا اتنا بہتر ہے. آپ اس کو سرجری سے بچا سکتے ہیں اور مینیج بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اکثر پرابلمس جو اسپائن سے ریلیٹڈ ہیں یا اس طرح کے فزیو سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ غلط پوسچر سے بنتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے. اور آپ اسٹانشنگلی دا ٹائم فرام وٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ، میں ابھی تو آپ چلیں، آپ کی ایج میری ایج، ہمیں پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے. بزرگوں میں پہلے ہوتا تھا یہ، اس میں بھی سمجھ آتی تھی. اب تو 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 15 ایئرز اولڈ بھی میرے پاس آتے ہیں انہی پرابلمس سے کہ پور پوسچر سے. اب پور پوسچر، میں اکثر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اندر یہ چیز میں بتا چکا ہوں کہ وٹ از اے گڈ پوسچر اینڈ وٹ از اے بیڈ پوسچر. تو پوسچر کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہونا یہ بہت کامن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹنٹلی آپ 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے آپ ایک ہی جگہ پہ کانسٹنٹلی آپ ایک پوسچر میں بیٹھیں گے
تو وہ آپ کو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کی ساری اسپائن کی جو انٹیگریٹی ہے, جو اس کی ڈیکسٹیرٹی ہے, جو اس کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ اس کی شکل ہے, وہ ساری ہیئت اس کی چینج ہو جاتی ہے. دین ایونچولی اٹ اسٹارٹس گیونگ یو ٹربل. ڈاکٹر صاحب, یہ جب لوگ سینسٹائز ہونا شروع ہوتے ہیں اس طرح کے معاملے پہ, تو سب سے پہلے وہ پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں. میڈیکیٹڈ وہ میٹرس لیں گے, پلو لیں گے, رائل بیلٹ لیں گے. تو کیا اس طرح کی چیزیں یوز کرنا بہتر ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, میں اگین پھر میں کوٹ کروں گا کہ کافی جگہوں پہ میں میرے اپنے انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی میری اپنی پرسنل ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے یہ چیز بار بار بتائی ہے کہ پلیز انویسٹ کریں اپنی 3 چیزوں میں. 1 از یور شو, 1 از یور پلو اینڈ 1 از یور میٹرس. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو شو ہے نا وہ آپ کا ایٹ لیسٹ آج کل کے دور میں 10 سے 12 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اسی میں ہوتے ہیں. اف دا شو از ناٹ کمفرٹیبل, your feet will they will start getting irritated, اور اس سے مطلب آپ کو زیادہ مطلب یہ کاف مسلز آپ کے پین میں آنا شروع ہو جائیں گے, لیگ تک آپ کی پین آئے گی, اور ویسے بھی تھکاوٹ ایک فیل ہوگی. اگر آپ کا پلو ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی پلو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی اسپائن کو لائن رکھتا ہے, تو obvious بات ہے. اب کچھ لوگ یوز کرتے ہیں 2 پلوز, کچھ لوگ یوز کرتے ہیں بالکل تھن پلو, کچھ لوگ نہیں پلو یوز کرتے. ان سب کیسز میں ان کی اسپائن پہ افیکٹ آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپائن ہماری اس طرح بنی ہوئی ہے کہ اس کو الائن رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. تیسری جو چیز ہے جو میٹرس ہے, میٹرس از آلسو ایکویولنٹ ٹو بوتھ آف دیز تھنگس. وائی؟ بیکاز یو ہیو ٹو سلیپ آن اٹ. اگر تو آپ کا میٹرس بہت ہی وہ ہے سافٹ ہے یا بہت ہی ہارڈ ہے, ان بوتھ کیسز اٹ از ناٹ گڈ فار یور اسپائن اینڈ فار یور مسلز اینڈ فار یور جوائنٹس. دا بیسٹ پارٹ از کہ آپ میانہ روی اختیار کریں. آپ کا نارمل ایک نہ بہت ہارڈ نہ بہت سافٹ قسم کا جو ہے وہ میٹرس ہونا چاہیے. What would you say about the medicated mattresses? جی بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آئی ٹوٹلی واچ فار دیم, بٹ اسپرنگ میٹرس کو اوائڈ کریں زیادہ سے زیادہ. اسپرنگ میٹرس کازز مور ٹربل فار ایوری بڈی. سر, جو سروائیکل ہے اس کا سرہانے سے کتنا تعلق ہے؟ بہت زیادہ. 2 پلو یوز کرنے والے اکثر میرے پاس آ جاتے ہیں ڈسپیچ لے کے, کیونکہ اس میں جو پوسچر بن رہا ہے آپ کا, وہ آپ کی جو ڈسک ہے اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کی اسپیس جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلے. انسٹیڈ وہ آگے کی طرف ہوتی ہے, وہ پیچھے کی طرف دھکیلے. پیچھے نروس کا سارا کمپلیکس پڑا ہوا ہے. جب وہ پیچھے کی طرف اس کی اسپائن اس کی جو ڈسک ہے وہ پروٹروڈ کرے گی, تو وہ جا کے آپ کی نروس کو یہ ہٹ کرے گی. تو جب آپ ڈبل یوں کر کے لیٹیں گے تو یہ اب نارمل پوسچر ہی ہے نا. ایئر لوب ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے, یہاں پہ انڈیکس فنگر رکھیں, اپنا کلیویکل جو بون ہے اس کے اوپر آپ اپنا وہ رکھیں, تھم رکھیں. اتنا جتنا بھی آپ کا ڈسٹینس ہے اتنی ویڈتھ ہونی چاہیے آپ کے تکیے کی. زبردست, یہ فارمولہ ہے, یہ فارمولہ ہے. اتنی ویڈتھ کا تکیہ آپ کا ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کسی کی گردن لمبی ہوتی ہے, کسی کی گردن چھوٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, کنکلوژن کی طرف چلیں گے. جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ لوگوں کو بڑا رومانٹک لگتا ہے یہ چٹخانا اور ویڈیوز دیکھنا. وہ سمجھتے ہیں جائیں گے اور درد ٹھیک ہو جائے گا. کیا مشورہ دیں گے کہ کتنے سیشنز چاہیے ہوتے ہیں, پیشنس کتنی ضروری ہے کسی پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن, بیکاز پیشنٹ کم ٹو اس اینڈ دے سی اس ایز میجیشینس. جیسے کہ یہ جائیں گے ہم اور یہ ڈاکٹر جو ہے یہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور ہمیں آج ہی کہ آج آرام آ جائے گا. دس از ناٹ دا کیس. ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ نہ ہم کوئی اس میں میڈیکیشن کو انوالو کر رہے ہیں, نہ ہم کسی انجیکشن کو انوالو کر رہے ہیں, نہ ہم کسی سرجری کو انوالو کرتے ہیں. ہم انوالو کرتے ہیں تو اپنی مینوپولیشنس کو, اپنے مینول تھیراپی کو, فزیکل تھیراپی کو, ہم ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم اسی کے اور چھوٹی موٹی کو موڈیلٹیز ہوتی ہیں ہم وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ایک پیشنٹ کو ہم اس کی نارمل روٹین تک واپس لے کے جائیں. پیشنٹس شوڈ ڈیفینیٹلی ہیو پیشنس. ان کے اندر صبر ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے کہ ٹریٹمنٹ از گوئنگ رائٹ. دیکھیں, اگر تو اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے, لوگوں کا تھوڑا سا ایک ایمان بھی ہوتا ہے. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ جن لوگوں کو فیتھ ہوتا ہے اس چیز پہ, وہ ٹریٹمنٹ بہتر اپنا کروا کے جاتے ہیں اور وہ ریلیف بھی ہو کے جاتے ہیں. بڑے بڑے کیسز ایسے دیکھے ہیں. جن لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے اس چیز کا کہ یار یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا, وہ پھر ایک جگہ نہیں, وہ 50 جگہوں پہ جاتے ہیں اور ریلیف کہیں نہیں ملتا ان کو, بیکاز دے ڈو ناٹ اسٹک. اچھا, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈونٹ سی اس ایز میجیشینس. وی آر ناٹ میجیشینس, وی آر نارمل ہیومن بینگس. دس از کائنڈ آف این آرٹ فار اس.
ہاں ریڈ فلیگ اور وہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھ لیں، جانچ پڑتال کر کے جائیں پلیز. ہر پیشنٹ، ہر بندہ پاکستانی یا جو بھی دنیا میں ہے، وہ ضرور یہ دیکھ کے جائیں کہ اگلے کے کریڈینشلز کیسے ہیں، اگلے کا کام کیسا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگلے نے کیا پراپر ڈگریز، پراپر سرٹیفکیشنز لی ہیں کہ نہیں لی ہیں. اف ناٹ دین دیٹس اے ریڈ فلیگ فار یو مائی ڈیئر، دین دیٹس اے ریڈ فلیگ دیٹ یو شوڈ اوائڈ فرام دیٹ پرسن. کیا کسی ڈاکٹر سے اس کی ڈگریز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ بالکل پوچھیں سر، آئی ایم ہیپی ٹو آنسر ایوری ٹائم. ایتھیکل ہے، ایتھیکل آپ پوچھیں نا، کیوں نہیں پوچھ سکتے. آپ کو دیکھیں پاکستان میں تو دیر از نو ریگولیٹری اتھارٹی فار اینی تھنگ. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، مجھ سے ڈائریکٹلی نہیں پوچھیں گے تو میری ٹیم سے ضرور پوچھیں گے. میری بیک اینڈ پہ جو ٹیم ہے مطلب ان سے ضرور پوچھتے ہیں، یا میرے ریسیپشنسٹ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کوالیفیکیشنس کیا ہیں. اینڈ آئی ڈو لو اٹ، اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ پتہ کریں، جانچیں پڑتالیں اس کو کہ بھائی اگلے کی کریڈینشلز کیا ہیں، کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ ٹریٹ کرائیں. کیونکہ اسپائن از ویری ویری سینسیٹیو پروسیجر ٹو ہینڈل ود. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہاں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نارمل بندہ بھی کرا سکتا ہے، بالکل سر آپ کرا سکتے ہیں. اٹ امپرووز یور موبلٹی، اٹ امپرووز یور فلیکسیبلٹی، اٹ امپرووز یور موویبلٹی. یہ 2-3 ورڈس ہیں بڑے زبردست جو کہ اس سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. میرے پاس جیسے کئی سارے جم کے لوگ آتے ہیں، دے جسٹ کم ٹو می فار امپروونگ دیئر فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور سڈن ریلیف ہوتا ہے نیک پین کے کافی. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آئی پشاور سے، سو شی کیم ٹو می فار 2 سیشنز اونلی. اینڈ ان کا لانگ اسٹینڈنگ پرابلم تھا، اس کا نرو بیسکلی ان کی امپینجمنٹ تھی C5 C6 میں، اور اس کی وجہ سے ان کی آگے تک پورے ہاتھ تک نا ان کی نمنس اور ٹنگلنگ اور پیراسیزیا ہوتا تھا، کیڑیاں چلتی تھی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ شی گاٹ ریلیفڈ. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ ہی ٹھیک بھی ہو رہا ہے. Right. I am being very truthful to everybody who is listening and who is going to see this interview. So ہر پیشنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ آپ سرجنس کے پاس جائیں گے تو ہر پیشنٹ ان سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے ان سے بھی ہر پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. تو بٹ اگین کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ کریڈینشلز ضرور دیکھیں، اوتھینٹسٹی دیکھیں کہ اگلا بندہ کام کیسا کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر جائیں. اور سمجھ آتی ہے تو کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ. اگر ہم کلوزنگ کریں تو ہمارا لاسٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہیو فیتھ، ہیو پیشنس. بٹ سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ کویک تو نہیں ہے. سب چیزوں کو چیک کر لینے کے بعد ڈاکٹر پہ فیتھ رکھیں اور انہیں ٹائم دیں کہ وہ آپ کو ٹریٹ کر سکیں. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. تلانے کے بعد